الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولد آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أحبط إلى الأرض وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ آج عدن ویلی کی جامع مسجد عائشہ میں صدیقہ میں جمعے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ جب اس کالونی کی بنیاد رکھی گئی، پہلے دن بھی میں حاضر ہوا تھا اور دعا سے اس کالونی کی افتتاح ہوا تھا، اور آج الحمدللہ اس مسجد کی تکمیل کے بعد جمعے کے مبارک دن میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے علم میں چھپا کے رکھا اور امتوں سے کہا کہ اس کو تلاش کرو۔ وہ ایک خاص دن ہے جو میں نے اپنے علم میں رکھا ہے، جو فضیلتوں سے بھرپور ہے، جو دنوں کا سردار ہے، جن میں عظیم الشان بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، تم اس کو تلاش کرو۔ سب سے پہلے جو بڑی امت آئی وہ یہود ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پیغمبر کا زمانہ اچھا خاصا ہوتا ہے، تو جب ہزاروں پیغمبر آئیں گے تو کتنی بڑی مدت ہوگی۔ حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام کا وقت سے ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ صلاۃ والسلام تک آتا ہے، بڑا طویل زمانہ ہے۔ اور علم و فضل کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فضیلت دی تھی، ان کو اپنے علم پر بھی ناز تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر بھی ان کو ناز تھا۔ تو سب سے پہلے یہ ان کو آزمایا گیا کہ تم بتاؤ کون سا دن ہے۔ اب سب غور و فکر میں پڑ گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن تک تو کائنات کو بنایا تھا، ہفتے والے دن کائنات کے بنانے سے فارغ ہوئے، لہذا ہفتے کا دن وہ خاص دن ہے جو عبادت کا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہے تم ہفتے کے دن کو رکھو، لیکن اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ دن کون سا ہے۔
کیونکہ ابھی امتحان چل رہا ہے اور امتحان دینے والوں نے بھی آنا ہے اور بھی اسٹوڈنٹس نے آنا ہے اور امتوں نے آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنی عبادت کے لیے مقرر کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی آئے، نصارہ آئے، پھر پیغمبر پر وحی آئی کہ امت سے کہی دن کو دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن سے کائنات کو بنانا شروع کیا ہے، اس لیے عربی زبان میں اتوار کو یوم الاحد کہتے ہیں، یوم الاحد۔ انگریز تو اس کو سنڈے کہتے ہیں، سنڈے، اس لیے کہ سنڈے میں ان کے ہاں چونکہ گرمی سردی ہوتی ہے تو جس دن سورج نکل آئے تو پوری قوم ننگی ہو کر دھوپے میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمیں تو مفت میں وٹامن ڈی ملتا ہے، لیکن وہاں وٹامن ڈی اتنا آسان نہیں ہے، پڑ جائے تو پوری قوم چلے جاؤ، کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں پر لوگ ننگے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں وٹامن ڈی مل جائے۔ تو انہوں نے سنڈے چھٹی کا دن رکھا، لیکن اصل میں اس کو یوم الاحد کہتے ہیں۔ وہ پہلا دن جس دن اس کائنات کو اللہ نے بنانا شروع کیا ہے وہ اتوار کے دن سے شروع فرمایا۔ اس لیے جمعرات کو یوم الخمیس کہتے ہیں، کیونکہ خمیس کا میں نے 5واں دن۔ اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ہے تم اتوار کو عبادت کرو۔ اب امت محمدی علیہ صاحب السلام آئے، جو امت آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا اشارہ دے دیا کہ مدینہ شریف ہجرت کرو۔ مدینہ والے ایمان لے آئے۔ عشق بھی عجیب ہے، کہتے جب عشق ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، محبوب کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ مدینہ والے عاشق تھے، رسول اللہ کو بھی لے کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو صحابہ اکرام کو پیغمبر اسلام نے مدینہ بھیجا تعلیم کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو قرآن سکھاؤ۔ اس لیے اسلام کی اول تعلیم قرآن ہے۔ اگر آپ کے بچے کو قرآن نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام کی نظر شرک وہ جاہل انسان ہے، کیا وہ کتنا پڑھا لکھا، کتنی اس کے پاس ڈگریاں ہوں۔ اس لیے کہ جو کتاب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجی ہے، اگر اسی کے ساتھ میرے اور آپ کا اگر تعلق نہیں ہے تو آپ بتاؤ اس کائنات کے مالک کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے۔ اگر مالک کے ساتھ اس کائنات کے ہمارا اور آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو علم کا اور کس طرح اس کو فضل کی کس طرح فضیلت دے سکتے ہیں، اس کو ٹائٹل کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے پیغمبر السلام نے جس تعلیم پر صحابہ اکرام کو زور دیا ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کو اور کو علوم نہیں آتے تھے، اگر ان کو علوم اور کوئی نہیں آتے تھے تو پورے عالم پر وہ حکومت کر کے نہ دکھاتے۔ ان میں ہر قسم کے منسٹر بھی تھے، ہر قسم کے گورنر تھے، ہر قسم کے وزیر تھے، ہر قسم کی حرفت اور شعبے کے لوگ موجود تھے، لیکن بنیادی تعلیم ان کی قرآن تھی۔ وہ قاری قرآن بھی تھے، وہ راتوں کو جاگنے والی بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ حدیث شریف بھی جانتے تھے، اس کے ساتھ وہ طبیب بھی تھے، اس کے ساتھ وہ وزیر بھی تھے، اس کے ساتھ وہ گورنر بھی تھے، اس کے ساتھ وہ بادشاہ بھی تھے۔ ایسی خلافت اور حکومت تو پورا عالم آج تک پیش نہیں کر سکا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی۔ لیکن تعلیم سند کیا ہے ان کے پاس؟ صفا کی سند ہے، کیا کہ رسول اللہ سے قرآن سیکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھی، اسی سے اللہ نے ایسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی رویا کرتے تھے، کہا کہ اکثر میرے والد مجھے ڈانٹتے اور مارا کرتے تھے، عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو اونٹ ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ان کو چارہ بھی نہیں ملتا اور جہاں ان کو پانی بھی نہیں ملتا، تیرے ساتھ والے اچھی جگہ اونٹ چراتے ہیں، مجھے روزانہ مار پڑا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ کی قدموں کی برکت ہے۔ آج پورے عالم پر عمر کا نام ہے کہ عمر 1.25 لاکھ 2.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے، نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے، جو پتھر سے ان کو گوہر دیکھ لیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں، دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے۔ تو میرے دوستوں، دو صحابہ کرام کو بھیجا، اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابہ بھیجے کہ جاؤ قرآن سکھاؤ میرے آنے سے پہلے، ابھی ہجرت کا آپ کو حکم نہیں ہوا، بعد میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ اب یہ مدینہ والے جمع ہو گئے،
صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں، یہ دیکھیے کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ یہودی عبادت کرتے ہیں ہفتے والے دن، یہ عیسائی عبادت کرتے ہیں اتوار والے دن، ہم بھی اپنے لیے کوئی دن مقرر کر لیں۔ مشورہ ہو رہا ہے۔ اب وہاں جمعے کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا جاہلیت میں، یوم العروبہ، جس طرح مدینہ کا نام یثرب تھا، بعد میں رسول اللہ نے اس کو مدینہ طیبہ، 100 سے زیادہ نام مدینہ شریف کے، 100 سے زیادہ۔ اور کسی چیز کے کثرت کے نام یہ دلیل ہوتی ہے عظمت کی، عظمت کی دی۔ جیسے ایک آدمی ہے یار ماشاءاللہ، یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، یہ مفتی صاحب بھی ہیں، یہ عالم بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ خطیب بھی ہے، تاجر بھی ہے، تو بتاؤ اس کی عظمت بڑھتی جائے گی نا۔ اسی طرح جب کسی شے کے نام بڑھتے چلے جاتے اس کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر نام کا جو میننگ ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرمایا تابا، فرمایا تیبا، فرمایا پتہ نہیں کتنے 100 سے زیادہ نام ہے مدینہ شریف سے۔ خیر مشورہ ہوا، انہوں نے کہا ہم جمعے کا دن یوم العروبہ، اس سے جمعہ نہیں تھا، یوم العروبہ کو مقرر کر لیتے ہیں۔ حتیٰ بن زرارہ رضی اللہ عنہ چونکہ مکہ شریف سے آئے تھے، ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں جمع کریں، اس دن ہم کچھ دین کی بات اللہ کو یاد کریں۔ 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھا دی۔ پیغمبر سلام تشریف لے آئے، آپ قباء میں آئے، اور قباء میں آنے کے بعد پیر والے دن آپ قباء میں پہنچے، اور جمعے والے دن پیغمبر سلام مدینہ شریف گئے۔ قباء بستی ہے، اور اللہ نے اس وہاں پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ قباء کی مسجد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے زمین میں اپنا گھر بنایا ہے، اور رسول اللہ نے بھی مدینہ سے سب سے پہلے قباء کی مسجد بنائی ہے۔ مسجد بنانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اگر مسجد آباد ہے آپ کے گھر آباد ہے، اگر مسجد آباد نہیں آپ کے گھر برباد ہے، کیونکہ خدا کے گھر کی آبادی سے میرے اور آپ کے گھر کی آبادی ہے۔ یہیں فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، مستقل وہ جگہ ہے جہاں مستقل فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اگر فرشتوں سے ملاقات کرنا تو مسجد میں آ کر بیٹھ جائیے، آپ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے۔ جمعے کا دن ابھی راستے میں پہنچے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعے کی نماز فرض ہو گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دن جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ خاص دن ہے، اے میری امت وہ تم لوگوں نے پا لی ہے۔ اللہ نے جمعے کے دن ہمیں دے دی ہے، اور پیغمبر سلام نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا، اسی دن میں آدم السلام پیدا کیے گئے۔ ہمارے ابا کی پیدائش جمعے کے دن کی ہے، اور اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن میں زمین پر اتارے گئے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آدم السلام کا پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت، جنت میں داخل ہونا بہت بڑی فضیلت، یہ زمین پہ بھیجنا کون سی فضیلت ہے جو اس کو جمعے کے ساتھ وہ فرمایا کہ اسی میں زمین پر اتارے گئے؟ تو صلی اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ زمین وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت انسان اللہ کی ہر شان سے مستفید ہوتا ہے، ورنہ جنت میں ایک ہی شان تھی کہ فضل اور رحمت کی شان تھی، لیکن جب زمین پر انسان آتا ہے خطائیں بھی کرتا ہے، پھر خطاؤں پر عطائیں پاتا ہے، پھر اس کی شان غفوریت بھی ظاہر ہوتی ہے، شان رحیمیت بھی ظاہر ہوتی ہے، انی غفار لمن تاب، پھر توبہ کے راستے سے خدا تک یہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے۔ ابھی نماز پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، خوش ہو رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے۔ ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ اگر زمین پر نہ آتے آدم السلام اللہ کی معرفت تام حاصل نہ ہوتی، اللہ کی مکمل معرفت اس زمین پر حاصل ہوتی ہے، یہاں شانیں ملتی ہے۔ احتیاج ہے نا، محتاج ہے، یہاں دیکھتا ہے روٹی کھاتا ہے، جنت میں تو روٹی محتاج بن کر تھوڑی کھائے گا، مزے کے لیے کھائے گا، یہاں محتاج بن کے کھاتا ہے، یہاں محتاج بن کے پیتا ہے۔ آخرت میں تو حوض کوثر سے جب پیغمبر اسلام کے دست مبارک سے
میں اور آپ پانی پی لیں گے، کہو انشاءاللہ تعالی سب کو پانی ملے گا، بس ایمان کے ساتھ جانا چاہیے، چاہے کمزور بھی ہے، سب کو، گناہ گاروں کو بھی ملے گا اور نیکوکاروں کو بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکوکاروں کو ملے گا، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں سفارش گناہ گاروں کی کروں گا، نیکوکاروں کی بعد میں کروں گا۔ نیکوکاروں کو بھی آپ کی سفارش کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کچھ نیکوکار جنت الفردوس سے تھوڑا سا نیچے رہ جائیں گے، تو آپ کی سفارش سے اللہ ان کو جنت الفردوس میں دے دیں گے، نیچے مکان والوں کو اوپر والے مقام پر دے دیں گے، کیونکہ جنتوں کے اندر بے شمار درجات ہیں، پھر شہیدوں کی جنتوں کے 100 درجات ہیں، تو پیغمبر صاحب کی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی سفارش کی ضرورت ہوگی، لیکن فرمایا سب سے پہلے گناہ گاروں کی کروں گا، کیونکہ وہ جہنم میں گئے ہوئے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے، پہلے ان کی سفارش کروں گا، پھر نیکوکاروں کی سفارش کروں گا۔ تو میرے دوستو، تو حوض کوثر سے پانی کی میں لا یظمأ بعد ابدا حدیث میں آتا ہے، جب حوض کوثر سے کوئی پانی پی اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر جنت میں جو پیو گے یہ مزے کے لیے پیو گے، جیسے آئس کریم کھاتے ہیں، پیپسی پی لیتے ہیں، لاؤ جی پیپسی لاؤ جی مہمانوں کے لیے، مہمان یہ تو نہیں کہتے ہمیں بہت پیاس لگی تو پیپسی بھی لاؤ، نہیں، آپ پیپسی مزے کے لیے پی رہے ہیں، آپ کوئی بھی جو ہے نا مرینڈا مزے کے لیے پی رہے ہیں، کوکو کولا مزے کے لیے پی رہے ہیں، جو بھی ایسی شربت ہے روح افزا آپ مزے کے لیے پی رہے ہیں، آپ اس طرح بریا آپ جو ہے آئس کریم مزے کے لیے کھا رہے ہیں، احتیاط نہیں ہوگی۔ جب احتیاط نہیں ہوگی تو وہ جو کیفیت محتاج کی ہوتی ہے کہ زمین پر انسان محتاج ہوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا اور مجھے پلایا۔ جب انسان شکر کرتا ہے اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے، ان کی شان نظر آتی ہے، تو اللہ کی کامل معرفت کے لیے زمین میں آنا ضروری ہے۔ دیکھو میں اور آپ آج نماز پڑھیں گے، یہ ہمارا مٹی کا جسم نماز پڑھے گا، اس کے اندر روح بھی نہیں پڑے گی۔ اگر ہمارے جسم نہ ہوتا نماز کیسے پڑھتے؟ روح کو تو سجدے کی ضرورت نہیں، اس طریقے پر جیسے میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں۔ روزہ آ رہا ہے، بھی رمضان آ رہا ہے، پیٹ بھوکا رہتا ہے تو روزے پر اجر ملتا ہے، اور وہ احتیاط پیٹ کو ہے، روح کو نہیں ہے۔ روحیں تو کب سی ہیں اور بعد میں کب تک رہیں گی؟ کبھی کھانا پینا نہیں ہے۔ حج عمرہ کر رہے ہیں، اسی جسم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اسی جسم کے ساتھ وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کر رہے ہیں، اسی جسم کے ساتھ اب سعی کر رہے ہیں، تو خدا کتنا اجر و ثواب لے کر آتا ہے کہ یوم ولدتم، ایسا ہو گیا جیسے آج جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو زمین پر آدم السلام کا آنا اللہ کی کمال معرفت کے لیے ہے، اور جب کمال میں معرفت ہوتی ہے تو کمال محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک پہچانتا نہیں ہے اس وقت تو اس کو محبت نہیں ہوتی۔ لکھا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے پاس بیٹھا کرو، عاشقوں کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور جب معرفت ہوگی تو محبت ہو جائے گی۔ جب محبت ہو جائے گی تو نماز پڑھنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھو ایک آدمی کام کرتا ہے خوف کی وجہ سے اور ایک کام کرتا ہے محبت کی وجہ سے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بولو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک خوف کی وجہ سے کرتا ہے یار ہمارا باس ہے بہت سخت ہے یار، اور ایک اس لیے کرتا ہے کہ یار بہت اچھا آدمی ہے، بہت میرا خیال کرتا ہے، اس لیے میں تن من دھن کے ساتھ اس کی خدمت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جتنا اونچا مقام دیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر سلام عشق میں گم تھے، اس لیے جس وقت سانپ نے ان کے اوپر کاٹا ہے اور آپ نے اس کو بند کیا اور اپنے انگوٹھے سے سوراخ کو غار میں بند کیا اور اس نے کاٹ لیا، اور یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور اگلا جملہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قتل ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو ڈر لگتا ہے اگر آپ کو کچھ ہو جائے گا امت کا کیا بنے گا۔ قرآن نازل ہوا لا تحزن وثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن، حزن کہا جاتا ہے جو دوسرے کا غم ہو، اور اپنا جو ہوتا ہے وہ خوف کہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان پر خوف ہوا تھا جب ڈنڈا سانپ بنا، لا تخف سنعید سیرۃ الاولیٰ، خوف نہ کرو ہم اس کو دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے۔ لیکن یہاں حضرت
سیدنا صدیق اکبر کو رسول اللہ کہہ کر لا تحزن، کیونکہ ان کو رسول اللہ کا ڈر تھا کہ ان کو کچھ ہو جائے گا، اپنی پرواہ نہیں تھی۔ ان اللہ معنا، کیونکہ وہ عاشق تھے۔ جب اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت انسان کو ہو جاتا ہے پھر اس کی عبادت کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یار ہمارے محبوب کو تکلیف ہوگی، میں یہ کام کیسے کروں، رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، میں کیسے کروں یہ کام۔ تو اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے آدم السلام کو پیدا کیا، وہ پیدا ہوئے تو ہم دنیا میں آئے، اور پھر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اگر ہم جنت میں ہوتے سارے، وہیں اولادیں ہوتی اور غلطی ہو جاتی، غلطیاں ہوتی ہم سے، وہ ہماری فہرست میں رکھی تو ہمیں جنت سے نکال دیا جاتا۔ جنت سے جب نکالا جاتا تو پچھلے روتے تو ان کی جنت نہ رہتی۔ جنت وہ ہے جہاں کو غم و فکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں جاؤ، یا ہاتھ اگر تو آخرت میں آئے گا تو دنیا تو ہے مصیبت کی جگہ، وہاں تو تم ویسے ہی رات دن روتے ہو تو اس کے غم پر بھی تم رو لینا، لیکن جب جنت میں آؤ گے تو سب ہمیشہ کے لیے جمع ہو جاؤ گے، پھر کبھی تم میں جدائی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے لیے منتخب فرمایا کہ زمین پر جاؤ، اگر تم خطائیں نہیں کرو گے تو ہم تمہیں معاف کریں گے، اور اگر خطاؤں کی وجہ سے کوئی سزا بھی تمہیں دیں گے تو بالآخر تمہیں ایمان سے سب جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، بس میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ حضرات نے بہت جلدی اور کم وقت میں اور محنت کے ساتھ مسجد کو مکمل کر لیا، اور آج الحمدللہ یہاں پر جمعے کا افتتاح ہو گیا ہے۔ اور میں آپ سے اور اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں، اب مسجد کو آباد رکھنا آپ کا کام ہے۔ مسجد کی آبادی نمازوں کے ساتھ، تلاوت اور ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، دو طرح کی آبادی ہوتی ہے، ایک اس کی تعمیر ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے اگر چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کے لیے محل تعمیر فرماتے ہیں۔ تو محدثین نے معنی لکھا ہے کہ اتنا سا حصہ تمہارا مسجد میں، یعنی ایک اینٹ کا حصہ بھی اگر تمہارا مسجد میں ہے، اللہ اس کے بدلے میں پورا محل جنت میں تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ظاہری وہ ہے، اور باطنی تعمیر اس کو آباد نمازوں سے آباد کرنا ہے، ذکر سے آباد کرنا ہے، تلاوت سے آباد کرنا ہے، اچھے اعمال سے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک جماعت سندھ میں گئی تھی، جماعت کے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ روزانہ مسجد کے اندر سے محراب سے رونے کی آواز آتی تھی۔ سب محلے والے، سب بستی والے ڈر گئے کہ یار پہلے تو نہیں ہوتا تھا، جب سے جماعت آئی ہے تو رونے کی آواز آتی، ان کے چھت جنات ہیں۔ اب یہ جماعت والے بیچارے وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے، صحن میں بستر لگا لیتے، اندر نہ جاتے۔ ایک دن امیر صاحب نے کہا کہ بھائی کیونکہ اس میں سکھایا ہی جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ انہوں نے 2 رکعت نماز سن گئی، آج جب رونے کی آواز آئے گی میں اندر جا کر پوچھوں گا۔ اندر آ گئے اور دوست سے کہا بھائی تو کون سی مخلوق ہے، جن ہے کیا، تو ہمیں بتانا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں مسجد ہوں جو روتی ہوں، مسجد جو روتی ہوں، کیونکہ محلے والے مجھ میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم لوگ آئے ہو تو میں شکایت کر رہی ہوں۔ دیکھو یہ جگہ مردہ نہ سمجھو ان کو، یہ مردہ نہیں ہے، ان میں صافات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحیت المسجد کیا ہے؟ 2 رکعت سلام کے لیے پڑھنا۔ کس کی؟ مسجد کا سلام۔ تحیت المسجد، تحیہ کرتے سلام، مسجد کو سلام کرو، اس سے 2 رکعت پڑھ کے۔ دیکھیے یہ وہ ایسی جگہ، یہ مردہ جگہ نہیں ہے، جہاں یہی تو جگہ زندہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ حدیث میں آتے اس کو کاٹ کر قیامت سے پہلے جنت میں شامل کر دیں گے۔ یہاں نجس آدمی داخل نہیں ہو سکتا، بغیر وضو کے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت وی آئی پی جگہ ہے، فرشتے 24 گھنٹے یہاں پر رہتے ہیں۔ جس کو آباد کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔